کا ٹاپک ہے ہمارا غزل، اور یونٹ کا تعارف ہے، پھر یونٹ کے مقاصد ہیں۔ میر تقی میر میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی میر تھا۔ میر کے والد کا نام میر محمد علی تھا، لیکن وہ اپنی پرہیزگاری اور زہد و تقویٰ کے سبب سے میر متقی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور یہ ہے کہ میر کی غزل کا تنقیدی جائزہ۔ میر تقی میر اردو غزل کے عظیم شاعر ہیں، جن کے کلام کا اثر آج بھی اسی طرح قائم ہے جس طرح ان کے اپنے زمانے یعنی 250 سال پہلے تھا۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا سواد، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ میر کے ہاں جذبے کی فراوانی نے ان کی شاعری میں احساس اور جذباتی سطح کو بہت بلند کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہر خاص و عام کے محبوب شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ میر کی غزل۔ میر دیوانگی اس حد تک چلی گئی ہے کہ اسے تدابیر یا مشوروں سے اب روکا نہیں جا سکتا۔ ان کی دیوانگی کے بارے میں بتایا گیا: میرے جنوں کا اب کوئی علاج ممکن نہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہمیں ساکت یعنی بغیر کسی حرکت و تغیر کے دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی قابل نہیں رہے۔ رات ہم بھی تیری محفل میں کھڑے تھے چپکے جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ عاشقی میں خطا لازم و ملزوم ہے اور محبوب کا کام ہے کہ وہ درگزر فرماتا رہے۔ خدا اور بندے کا تعلق بھی انہی رشتوں پر منحصر ہے۔ محبوب کی جگہ اگر ظالم حکمران یا کوئی بھی ظلم کرنے والا لیا جائے تو یہاں شاعر مظلوم کو بلند ہمتی کا درس دے رہے ہیں۔ میر کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھے تھے کہ ہماری آہ و بکا ہمارے قلم سے کاغذوں میں ڈلتی جا رہی ہے، اور ہمارا محبوب ان کاغذوں کو جب پڑھے گا تو یہ ساری آہ و بکا بیکار جاتی رہے گی۔ میر کو واقعہ کیا جانیے کیا تھا درویش کے طرف دشت کے یوں سیل جاتا ہے۔ اب مرزا اسد اللہ خان غالب تعارف و ساوان ہے۔ بلا شبہ مرزا غالب اردو شاعری میں محض ایک شاعر ہی نہیں بلکہ فکر و نظر کے ایک سنگِ میل اور نشانِ راہ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، جس سے بعد میں آنے والوں نے اپنا قبلہ بھی درست کیا اور شعر و شعور میں نئے اضافے بھی کیے۔ مرزا غالب کی غزل کا تنقیدی جائزہ۔ غالب کی غزل 19ویں صدی کی اس تہذیب کی عکاسی کرتی ہے جب ایک تہذیب دوسری تہذیب میں منقلب ہو رہی تھی۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخیِ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرِ تصویر کا۔ غالب کی غزل۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ میں جوں ہی کوئی بات کرنے لگتا ہوں تو تم فوراً بول اٹھتے ہو، تم کون ہو یعنی تمہاری حقیقت کیا ہے، اب تم خود ہی بتاؤ بھلا، ایسے کیسے میں اپنی بات کروں، اپنے دل کا غم سناؤں۔ شاعر نے محبوب کے رویے کو خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے کہ وہ کس قدر نالوں اور تلخ نوا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے صرف یہ رشک ہے کہ تم میرے دشمن سے باتیں کر رہے ہو، یہ باتیں مجھ سے کرنا چاہیے تھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ہمارے محبوب نے عمر بھر ہم سے کوئی بات نہ کی، اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے، بولنا بھی دشوار ہے۔ غالب کے یہاں عاجزی کا اظہار کیا گیا ہے، ورنہ وہ بہت بڑے شاعر تھے، اپنے وقت میں بھی انہیں بہت عزت و احترام حاصل تھا۔ فیض احمد فیض کی بات کرتے ہیں، تعارف و سوانح کی بات کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو ضلع نارووال کے
گاؤں کالا قادر میں پیدا ہوئے۔ فیض احمد فیض کی شاعری میں عمل کی تحریک ملتی ہے، سخت کوشی اور بلند ہمت کا پیغام ہے۔ انہوں نے وطن سے محبت کا درس دیا۔ اب آگے فیض کی غزل کی بات کر لیتے ہیں۔ گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار، چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اس شعر میں شاعر محبوب کی آمد کو گلشن کا نظام فطرت چلنے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ کبھی کو صبح تیرے کنجے لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سرے کاکل سے مشک بار چلے۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کی توجہ کا طالب نظر آ رہا ہے۔ جو ہم پہ گزری سو گزری، مگر شب ہجراں ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلے۔ ہم نے ایک مدت اور شب ہجراں کے خلاف مزاحمت کی ہے، غم کی سیاہ رات کاٹ لی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غم جھیلا ہے، وہ دکھ بانٹا ہے۔ ہمارے آنسو وصل کی صبح کی امید بن گئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اپنی منزل کے راستے میں کسی مصلحت کو قبول نہیں کیا۔ ایک محبوب کا شہر اور دوسرا دار موت کا راستہ، ان دونوں راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ ہمیں پسند ہی نہیں آیا۔ شاعر بتانا چاہتا ہے کہ عزم اور ارادہ، کمٹمنٹ کے آگے مصلحت کوشی یا کم ہمتی نہیں ہونی چاہیے۔ جب عاشق اپنے محبوب کو پانے کا عزم کر لے تو اسے ہر حال میں اپنے عزم کی تکمیل کرنی چاہیے۔ بس آگے پھر خود آزمائی ہے، میر کی سوانح، میر کی غزلیات، میر کی غزل، میر کے نظر محبت، غالب کی شعری نمایاں خصوصیات، غالب کی غزل میں فکری اور فلسفیانہ عناصر، یہ سب ہے۔ موجودہ کتب ہے نقد میر، ڈاکٹر سید عبداللہ، پھر محمد تقی میر، شعر شورانگیز، اردو شاعری کا سماجی و سیاسی پس منظر۔ اب یہ یونٹ ختم ہوتا ہے۔